میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے کمر کے گرد کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ آنے والی شخصیت کون ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں گھبرا گئی۔ میری تیز ہوتی سانسوں پر وہ طنز کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے رشتے کو طے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں، مگر ابھی بھی تم ویسی کی ویسی ہی گھبرا جاتی ہو۔ میں تیزی سے اس سے دور ہٹی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں گھبراتی اس وجہ سے ہوں کیونکہ مجھے اپنے رب سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہم دونوں کی صرف اور صرف منگنی ہوئی ہے، کوئی بھی مضبوط رشتہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں تمہیں اجازت دوں اور تم میرے قریب آؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور ابھی بھی سمجھا رہی ہوں کہ مجھے اس طرح کے چونچلے پسند نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مجھ سے دور ہی رہا کرو۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ غصے کا بہت تیز ہے، میری اس طرح کی حرکتوں پر تو ویسے ہی اس کا دماغ کھولنے لگتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اسے روکوں گی نہیں اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں کروں گی تو سب کچھ ہی خراب ہو جائے گا۔ میں شادی سے پہلے اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ میرا فائدہ اٹھا لے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اپنے سامنے میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہوئے تھے جہاں پر لڑکیاں شادی سے پہلے ہی لڑکوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں اور ان کی ساری خواہشات کو پورا کر دیتی ہیں، اور پھر شادی کے دن وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ لڑکے بارات نہیں لاتے، اور صاف صاف انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جو لڑکی شادی سے پہلے بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو وہ تو کسی کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں، اس وجہ سے خود پر ابھی جبر کرنا بہت ضروری تھا۔ پوری دنیا مجھ سے گھبراتی ہے، میرے غصے سے خوف کھاتی ہے، صرف تم ہی ہو جسے مجھ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ تو پتہ بھی ہے کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہوں اور میں جو جی چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ ابھی بھی اگر میں یہ چاہوں تو تمہیں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ اگر تم یہ سب کرو گے تو تمہیں میری نظروں کے سامنے گر جاؤ گے۔ میں نے تمہاری عزت ہمیشہ اسی وجہ سے کی ہے کیونکہ تم میری خواہشات کا احترام کرتے ہو۔ بعض اوقات تم بہک جاتے ہو، لیکن جب میں تمہیں منع کرتی ہوں تو تم رک بھی جاتے ہو۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد تم میرے وجود کو تو حاصل کر لو گے، لیکن کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ میں نے سنجیدگی سے یہ بات کہی اور دوبارہ سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف ہم دونوں ہی تھے، اور تیسرا شیطان تھا جو ہمیشہ ہی میرے محبوب کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگا اور مجھے کہنے لگا، مجھے تم یہ بتاؤ کہ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ یہ اب تم سے مزید دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ میں تم سے جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ہو جو میرے ہاتھ میں ہی نہیں آتی۔ میری اس طرف پیٹ تھی، اس وجہ سے وہ میرے چہرے کے تاثرات بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے لبوں پر اس وقت بہت پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب بھی میں اس کی یہ بے چینی دیکھتی تھی تو میرا دل خوشی سے اچھلنے لگتا تھا اور میری ایگو بھی سیٹسفائی ہو جاتی تھی۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اسے سب سے زیادہ چاہے اور ہر وقت ہی اسے بات کرنے کے لیے تڑپتا رہے اور مچلتا رہے۔ میں بھی ایسا محبوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ مسکراہٹ میرے لبوں پر زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکی۔ اچانک ہی میری نظر کچن کے دائیں جانب بنی ہوئی کھڑکی پہ پڑی۔ میری نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ جس چیز سے سب سے زیادہ گھبراتی تھی ابھی بھی وہ چیز میرے سامنے تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کالا بلّا تھا جسے میں اس وقت گھر میں پہلی بار نہیں دیکھ رہی تھی۔ صرف پہلے بھی میرا اسے سامنا ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہی میں اسے دیکھ کے ڈر جاتی تھی، مگر آج اس کی آنکھیں لال تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ بلا شبہ یہ بات کہنے میں بہت مزاحیہ لگتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ میرا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ سرمد نے جب مجھے اس طرح سے کانپتا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور تیزی سے میرے پاس آ کر مجھے کندھے سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف اس نے اشارہ کیا جہاں سے وہ بلّا دوبارہ سے باہر کی طرف کود گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کے اس پہر میرے پاس کیوں آتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو یا مجھے کوئی اشارہ دینا چاہ رہا ہو۔ سرمد سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، وہاں پر کیا ہے؟ میں نے اسے کہا، وہاں پر ایک بڑا کالا بلّا آ گیا تھا، مجھے دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور میرے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ڈراؤنی اور فضول فلمیں مت دیکھا کرو۔
یہ سب دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دماغ میں خناس بھر گیا ہے. وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے. جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. میں تیزی سے اس کی طرف پلٹی. اس سے پوچھا کیا تم نے وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہنے لگا دیکھو بچوں والی باتیں نہ کرو. وہاں پر واقعی کچھ بھی نہیں تھا. ابھی بھی مجھے پتا ہے تم یہ سب ڈرامہ لگا رہی ہو تاکہ مجھے وہاں سے بھیج سکو. لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. آج جب تک تم میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ کمرے میں چلو. پھر اس کے بعد تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور نہ ہی 1 مہینے تک کوئی فرمائش کروں گا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف جانے لگا. میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروایا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ یہاں پر میں پریشان ہوں, تمہیں کچھ اور بتا رہی ہوں اور تم ہو کہ جسے اپنی پڑی ہوئی ہے. میری سانس بہت بری طرح سے پھول گئی تھی. اب کی بار وہ بجلی کی رفتار سے میرے پاس آیا اور میرے چہرے کو ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا میں تمہاری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں, لیکن اس کا جواب میرے پاس ہی ہے کہ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے. وہاں پر کوئی بھی بلہ موجود نہیں ہے. تم نے ایک بار پہلے بھی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. اس وقت تمہارے کہنے پر میں نے اس پورے علاقے میں اپنے لوگوں کو لگا دیا کہ ایک موٹے کالے بلے کو ڈھونڈ سکیں. جتنی بھی نشانیاں تم نے بتائی تھیں وہ ساری میں نے اپنے آدمیوں کو سمجھا دی تھی, مگر انہیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر واقعی وہ اس گھر میں آتا ہوگا تو مجھے بھی دکھائی دیتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کیا کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے کھڑکی میں دیکھا ہے, جبکہ مجھے تو کوئی بھی چیز وہاں پر نظر نہیں آئی. کہنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ایک ہلکی سی چپت لگائی اور مجھے کہنے لگا انسان میں کامن سینس نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے. کچن کی کھڑکی بند ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں بلہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا. اب کی بار میں تیزی سے واقعی دوبارہ بھاگی اور دیکھا کہ میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی. کھڑکی واقعی بند تھی. میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پہلے تو پھر وقفے سے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا, اسی وجہ سے تھوڑی دنوں کے بعد میں یہ بات بھول جاتی تھی, لیکن اب تو جیسے معمولی بن گیا تھا. وہاں پر میں کافی دیر تک کھڑی رہی اور خاموشی سے میرے چہرے کی طرف وہ دیکھتا رہا. اس وقت ہی گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی. سرمد کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی اور وہ غصے سے اسے پوچھنے لگی کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اگر محلے کے کسی آدمی نے تمہیں دیکھ لیا تو سارے زمانے کے سامنے میری بیٹی رسوا ہو جائے گی. وہ بھی میری طرح اس معاملے میں بہت سخت تھی اور شادی سے پہلے اس طرح کے چونچلوں کو پسند نہیں کرتی تھی. میں نے ایک نظر اپنے محبوب پر ڈالی جو کہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا. وہ ٹھیک بات تھی تو کہتا تھا, محلے کے سب لوگ ہی اس پر چلتی تھی, کسی نے بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے. لیکن میری ماں اور میرے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری ماں کی عزت کرتا تھا اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. کبھی کبھار تو اس کی یہ محبت دیکھ کے میرے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا تھا کہ کیوں نہ اس کی خواہش پوری کر دوں. ویسے بھی اس نے کون سا کوئی بری فرمائش کر دینی ہے, مگر پھر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی ماں کی تربیت یاد آ جاتی تھی. میں ہمیشہ سے طرح پیچھے ہٹ جاتی. اس کے جانے کے بعد میں تیزی سے چلتی ہوئی امی کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ کالا بلہ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے. امی نے گہری سانس لی اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کل رات جو فلم میں تم اتنے بڑے بڑے شیر کو دیکھ رہی تھیں, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہی تمہیں نظر آنے لگا ہے؟ اب کی بار میں بھی چڑھ گئی اور کہا کچھ تو خدا کا خوف کرے. کیا آپ نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ میں شیر اور بلے کے درمیان فرق بھول جاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا. اب کی بار میں روحان سی ہو گئی تھی اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا جس کے بارے میں گھر والوں کو بتا رہی تھی, مگر ان میں سے کوئی بھی میری بات کا اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. سب لوگوں نے ہی مجھے ایک بے وقوف بچی سمجھ لیا تھا جو اپنے پاس سے کہانیاں بنا کر سناتی رہتی ہے. اس وقت بھی امی نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی آج تم اس موبائل کے بغیر ہی اپنے کمرے میں جاؤ گی, اور جب تک تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک میں یہ موبائل تمہارے حوالے نہیں کروں گی. چلو اب جلدی سے کھانا نکالو, مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. امی کی بات سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور بھاگتی ہوئی کچن میں گئی. وہاں سے نکلنے سے پہلے میں چولہا بند کرنا بھول گئی تھی. جب میں انہیں جا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا. کھانا ابھی بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا جبکہ چولہے کو جلے ہوئے 20 منٹ گزر گئے تھے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئلہ بن چکا ہوگا, مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے وجود دوبارہ خوف سے لرزنے لگا. اچانک ہی مجھے بلی کے میاؤں کرنے کی آواز سنائی دی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گردن پلٹ کر دیکھ سکوں کہ پیچھے کیا ہے. میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی.
اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اب مجھے اس کی آواز بہت ہی قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب رکھا ہو اور میاؤں کر رہی ہوں۔ میں اپنے رب سے دعا کرنے لگی اور شیطان سے پناہ مانگنے لگی۔ جب مجھے امی کی آواز سنائی دی تو اچانک ہی میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ اور پھر اس وقت میری امی سے اچھی خاصی بے عزتی ہوئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو کھانا مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا تھا اب وہ بہت بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ اماں وہ نکال کر ضائع کر رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے گالیاں بھی دے رہی تھیں، جبکہ میں مفلوج ذہن کے ساتھ اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ساری زندگی بھی میں اس بارے میں سوچتی رہوں تب بھی میں کبھی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ رات تو تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پورے دن کے واقعات میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میری ایک دوست جو کہ بچپن سے ہی میرے ساتھ تھی، آج کل اس کا لہجہ بھی کافی زیادہ تبدیل تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنس کر میرے ساتھ باتیں نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اب وہ میرے گھر آتی تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے ہوا تھا جس دن سے میری سرمد کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے جل گئی ہو، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میں اس کی بہت ہی مخلص دوست، ہمیشہ ہی میں نے اس کی مدد کی تھی، اس کی قدر کی تھی۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی تھی میں اسے اس مشکل سے نکالتی تھی، مگر بدلے میں وہ مجھے اتنا برا صلہ دے رہی تھی۔ اماں نے تو مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں اب اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اس کے گھر جاؤ گی اور اس کے پیچھے بھاگو گی تو صاف لگے گا کہ تم میں عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنی عزت کرنی ہے۔ اپنی عزت کرو گی تبھی دوسرے تمہاری عزت کریں گے۔ کافی دیر تک اماں بیٹھی مجھے لیکچر دیتی رہیں، جس کی وجہ سے میں نے بھی اس کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، مگر اب دوبارہ سے مجھے اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات یاد آ رہے تھے۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 5 بجے تھے کہ مجھے اپنی دوست کی ہی آواز سنائی دی۔ اب کی بار یہ آواز کمرے کی کھڑکی کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے یہاں پر آ گئی ہے۔ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی یہ سراسر بے وقوفی تھی۔ ایک نارمل بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ رات کے 3 بجے کوئی بے وقوف انسان ہی ہوگا جو کسی کے گھر جائے گا۔ میں کمرے سے نکل کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر میں نے اسی کالے بلے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک شان سے بڑے سے ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ریت کچھ پہلے ہی امی نے یہاں پہ گرائی تھی، کیونکہ یہاں پر ہم کمرے بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اماں چاہتی تھیں کہ میرے جانے کے بعد وہ اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دیں، اور اسی سلسلے میں ہی کام شروع کیا جانا تھا۔ میں نے جب اس کالے بلے کو دوبارہ وہاں دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ جذبات میں آ کر میں ہر چیز بھول کر یہاں پر پہنچ تو گئی تھی، اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی میرے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک انجانی قوت نے میرے پورے وجود پر قبضہ کر لیا ہو۔ بے بسی کا احساس مکمل طور پر میرے وجود پہ غالب ہو گیا تھا۔ میں نہ ہی اپنے منہ سے آواز نکال پا رہی تھی اور نہ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر چیز رک گئی ہو۔ صرف اور صرف خوف تھا جو میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے میں نے محسوس کیا اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بلہ ایک شان سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پہ جا کے وہ رک گیا، پھر اس کے ساتھ ہی میرے وجود میں شدید جلن ہونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے آگ لگا دی ہو۔ تکلیف کا احساس تھا جو مجھے بہت بری طرح سے توڑ رہا تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانا چاہتی تھی لیکن چلا نہیں پا رہی تھی، اور پھر اچانک ہی میرے ہاتھ خود بخود ہی میری گردن کی طرف جانے لگے، اور میں نے اپنی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے اپنا گلا دبانے لگی۔ یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز تھی جو میں نے آج تک دیکھی تھی اور جس سے میرا سامنا ہوا تھا۔ میں خود ہی اپنی جان لے رہی تھی اور خود ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں یہ سب کرتی رہی۔ میری آنکھیں بند ہونے ہی لگی تھی کہ ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی میرے وجود کو دوبارہ سے جھٹکا لگا اور میں سر کے بل زمین پہ گر گئی۔ شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ بلہ میرے قدموں میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ قریبی کرسی پر امی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ یقیناً وہ دعاؤں کا ورد کر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کے وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔
اماں کو دیکھ کے میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر ان کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ ان کی بھی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے زور سے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے چپ کروانے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب میں تھوڑی دیر ہلکی ہوئی تو اماں نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے بہت جلد ہی میری روح پرواز کرنے والی ہے۔ پھر اچانک ہی میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں پرسکون ہو گئی۔ جب انہوں نے میری سانسیں چیک کی تو اس وقت میں سو رہی تھی۔ اماں خود میری یہ صورتحال دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں بظاہر امی کی باتیں سن رہی تھی لیکن میرا دھیان ابھی بھی اس کالے بلے پہ اٹکا ہوا تھا جو میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک ہی اس نے اپنا سر میری ٹانگ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کسی نے میری ٹانگ کو جلا دیا ہو۔ ایک زوردار چیخ دوبارہ سے میرے منہ سے نکلی۔ میں اپنی ٹانگ وہاں سے ہلانا چاہتی تھی اور کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا جسم دوبارہ سے کسی کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ مجھے اس طرح سے چلاتا دیکھ کر امی دوبارہ سے پریشان ہو گئیں اور تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے انہیں نہیں روکا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سرمد کو لے کے وہاں پر پہنچ گئیں۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا، میرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو اور تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میری امی اسے کہنے لگی، بیٹا تم مانو نہ مانو لیکن مجھے لگتا ہے اس نے کوئی غلط چیز دیکھ لی ہے یا پھر کوئی جنات اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ سرمد نے ایک گہری سانس لی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ سب آج کل کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں اسے آج ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں ان دونوں کو اس بلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی تھی لیکن اس کا نام میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی کہ اس وقت میرے قدموں میں وہی بلہ بیٹھا ہوا ہے۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اور میں گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میری نظر فرنٹ سیٹ پر پڑی جہاں پر وہ بلہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ اس وقت میری جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی شان سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے بتانا چاہ رہا ہو کہ تمہاری ہر چیز پر میرا ہی حق ہے۔ میرے قدم وہیں پہ رک گئے۔ میں نے سرمد کو کہا کہ میں پیچھے بیٹھ رہی ہوں۔ میری بات سن کے وہ ناراض ہو گیا اور ضد کرنے لگا، مگر فی الحال میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہی تھی وہ چیز سرمد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے پیچھے بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور غور سے میری طرف دیکھنے لگا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ میری زندگی میں صرف میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہو۔ دل تو کر رہا تھا اسے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے، مگر میں یہ سب کرتے ہوئے ڈرتی تھی کیونکہ جب بھی میں اسے ہاتھ لگاتی تھی تو میرا وجود جلنے لگتا تھا اور یہ تکلیف میں بار بار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو حیرت انگیز طور پر وہ بلہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں گیا تھا اور کہاں گیا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، مگر میں شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، اسے اپنے ساتھ ہونے والے مسئلے کے بارے میں بتا دیا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میں نے آسانی سے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے جو میں صبح سے بولنا چاہ رہی تھی اور مجھے ذرا بھی پریشانی درکار نہیں ہوئی تھی۔ وہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، تم فی الحال یہاں سے باہر جاؤ، میں نے تمہارے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی ہے، تم اسے کمرے کے اندر بھیج دو۔ اس کے چہرے پر اس وقت غور و فکر کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی کہ وہ میرا منگیتر ہے اور خاموشی سے باہر جا کر اسے پیغام دیا کہ تمہیں اندر ڈاکٹر بلا رہی ہے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو پیچھے سے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کسی دوسرے کی بات سننا، وہ بھی چھپ کر، انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر میں اپنے تجسس کا کیا کرتی۔ تمہاری بیوی ایک معمولی سی نفسیاتی مریضہ نہیں ہے بلکہ یہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے، مجھ سے بات کرتے کرتے نہ جانے یہ کہاں پر کھو گئی تھی اور صرف ایک ہی شخص کا نام پکار رہی تھی۔ یہ کسی علی نامی انسان سے ماضی میں محبت کرتی تھی اور اسی انسان کی وجہ سے ہی یہ اس حالت میں پہنچی ہے۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو سکتا ہے تو تم اس انسان کو تلاش کرو اور دوبارہ سے اسے اس کی زندگی میں لے کر آ جاؤ، کیونکہ اسی صورت میں یہ نارمل ہوگی، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ ہی رہے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے گی۔
وہ ڈاکٹر نہ جانے کیسی باتیں کر رہی تھی، حالانکہ میں نے اس سے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی تھی، نہ ہی علی نام کی کوئی کہانی سنائی تھی۔ میں غصے میں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ سرمد نے مجھے کنٹرول کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ رات کے وقت مجھے ہوش آیا تھا اور تب میں مکمل طور پہ خاموش ہو گئی تھی۔ مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی میرے پاس الفاظ بچے تھے۔ قریب ہی وہ بیٹھا صدمے سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے پتا تھا وہ مر جائے گا، مگر کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ وہ میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد ہے۔ اس نے میرے ساتھ رشتہ ہی اسی وجہ سے بنایا تھا کیونکہ میں اس باقی تمام لڑکیوں سے منفرد لگی تھی۔ میں دوسرے لڑکیوں کی طرح لڑکوں سے چکر نہیں چلاتی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے کسی لڑکے کو بھاؤ دیا تھا، مگر اب جب اسے ڈاکٹر نے اتنی بڑی بات بتائی تھی تو وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بتانے کی کوشش کی، جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا، میں نے جس وجہ سے تمہارے ساتھ رشتہ بنایا تھا آج وہ وجہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس رشتے کو بھی قائم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں کیونکہ میں کسی بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ اگر وہ ماضی میں تمہاری ذات کا حصہ رہ چکا ہوتا تو پھر بھی میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم اس انسان کی وجہ سے پاگل ہو رہی ہو اور میری بھی زندگی برباد کر رہی ہو۔ میں مزید تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے میرے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا اور اسی وقت ہی ہر طرح کا تعلق ختم کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر باللہ دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگی اور ساری چیزیں زمین پر پھینکنے لگی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ اسے کوئی بھی چیز لگ نہیں رہی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جو اسے سب سے محفوظ کر رہی تھی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر نرسیں ساری وہیں پر اکٹھی ہو گئی۔ مجھے دوبارہ سے بے ہوش کر دیا گیا تھا اور تقریباً پورا ایک ہفتہ میں نے ہسپتال میں گزارا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا اور جس انسان سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، وہ تو تعلق ختم کر کے میری زندگی سے چلا گیا تھا۔ اس نے ذرا بھی میرے حال پہ رحم نہیں کھایا تھا۔ اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا کہ ابھی تو میں بیمار ہوں، ابھی تو میرا ساتھ دے دے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ 5 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ جب میں دوبارہ اپنے گھر واپس آئی تو حالات مزید خراب ہونے لگے۔ اب تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ہر وقت ہی مجھے میاؤں میاؤں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتی تھی تو وہ بھی خراب ہو جاتا تھا اچانک ہی۔ کبھی میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا تو کبھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی میری کمر پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب مجھے کوئی بھی آواز کیوں نہ آئے لیکن میں اپنے بستر سے نہیں اٹھوں گی اور اس آواز کا تعاقب نہیں کروں گی۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کر کے لیٹی، بہت مشکل سے، لیکن اب دوبارہ سے آوازیں مجھے پریشان کر رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی بہت مشکل میں ہو اور مجھے پکار رہی ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہ آواز واش روم سے آ رہی ہے۔ میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ واش روم کے اندر ناپاک چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ بات بھی بے یقینی تھی کہ میری زندگی میں ایک ناپاک چیز داخل ہو چکی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنات تھا، جادو تھا یا پھر واقعی میں کوئی بلہ تھا۔ میں آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگا پائی تھی اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتا پا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کر دے۔ جب میں واش روم کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا پورا وجود خوف سے لڑنے لگا۔ شیشے پر کسی نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ بہت جلد میں تمہیں اپنے قبیلے کی شہزادی بنا دوں گا، پھر تم بلیوں پر راج کرو گی۔ یہ پڑھ کر میرا وجود خوف سے لڑنے لگا۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگی تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکوں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور پھر اس کے بعد مجھے اپنے پیچھے دوبارہ سے اس بلے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور انتہائی نفرت سے کہا کہ میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، تم سے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میں نہ ہی تمہارے قبیلے جاؤں گی اور نہ ہی میں کسی کی سردارنی بنوں گی۔ میں اسے گالیاں دے رہی تھی، اس کی جسامت کا مذاق بنا رہی تھی اور اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم میرے قابل ہی نہیں ہو، میں اشرف المخلوقات ہوں اور تم ایک جانور ہو، تمہارا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔
تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں بلکہ کچرے کے ڈھیر پر ہونی چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جذبات میں آ کر میں نے اسے کتنی بری باتیں کہی تھیں۔ احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب مجھے پتہ لگا کسی نے میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دل خراش چیخیں میرے منہ سے نکلنے لگی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک میں اسی تکلیف میں رہی، مگر مجال ہے جو کوئی بھی میرے کمرے کی طرف آیا ہو۔ جیسے ہی لگ رہا تھا امی ابدی نیند سو گئی ہیں، انہیں میری کوئی بھی آواز نہیں جا رہی تھی۔ جب میں واش روم سے باہر نکلی تو میں بری طرح بکھری ہوئی تھی، حد تک شرمندگی، بے عزتی اور خوف کے احساس سے میں دوہری ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس قدر ذلت میں نے آج سے پہلے برداشت نہیں کی تھی۔ صبح کے وقت میں نے ہر حال میں اپنی امی سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن میں بات کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اب بھی امی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے پیار سے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجھے کہنے لگی، سرمد نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور تم سے وہ بہت ناراض بھی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر تم سے رشتہ توڑنے کی بات کرتی ہے، مگر فکر مت کرو، وہ تمہاری زندگی سے نہیں جائے گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ امی کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ فی الحال میں آپ سے کچھ اور کہہ رہی ہوں، اور اب آپ ہی اپنی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بلّا میری زندگی میں آ گیا ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تاکہ انہیں وہ نشان دکھا سکوں، مگر میں خود ہی حیران رہ گئی کہ وہاں سے سارے نشان غائب ہو گئے تھے۔ امی نے دوبارہ سے قمیض نیچے کی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ محلے والے کو اگر اس بارے میں پتہ چل گیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے ہی بڑی مشکل سے میں نے تمہارے ہونے والے شوہر کو منایا ہے۔ 1 مہینے کے بعد تمہاری شادی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی طرف توجہ دو، شادیاں کی تیاریاں کرو۔ آخر کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ میں امی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی بہت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ وہ بلّا میری زندگی میں آ گیا ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کیا ہے، مگر وہ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ یا تو ایک دن میں یہاں سے غائب ہو جاؤں گی، یا پھر آپ کو میرا مردہ وجود دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ان دونوں صورتوں میں سے ایک بھی صورت ہو گئی تو پھر آپ بہت پچھتائیں گی، مگر اس وقت آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اماں نے اس بار بھی کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اسی وقت وہ بلّا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اچانک ہی میری اپنی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ میں دوبارہ سے رونے لگی اور چیخنے لگی، مگر اس بار تو امی بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا میں ڈرامے کر رہی ہوں، بہانہ بنا رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں واقعی بہت تکلیف میں مبتلا تھی۔ صرف یہی نہیں تھا بلکہ رات کے وقت اکثر ہی مجھے اپنے گلے میں سوئیوں کی چبھن محسوس ہوتی تھی، اور پھر بعض اوقات تو میرے منہ سے سوئیاں بھی نکلتی تھیں۔ سوتے وقت اچانک ہی کوئی میرا گلا دبانا شروع کر دیتا تھا، میرے پاؤں مفلوج ہو جاتے تھے۔ چلتے چلتے میری ٹانگیں مکمل طور پہ حرکت کرنا چھوڑ دیتی تھیں، اور میں گھنٹوں زمین پہ گھٹنوں کے بل گر جاتی تھی۔ بار بار ایسا کرنے کی وجہ سے میرے گھٹنے بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ میرے اندر سے جان ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رات کے وقت کوئی میرے جسم سے خون نچوڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی میری حالت پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ امی کو میرا کمزور وجود نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو میری آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے ہلکے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ صرف اور صرف سرمد کی بات پہ یقین کر رہی تھی۔ میں ایک دن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس وقت میں نے گوشت بنانا تھا، ابھی فریج سے نکال کر گوشت شیلف میں رکھا ہی تھا کہ دوبارہ سے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بلّا گوشت میں منہ دیے کھا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن چند ہی قدم کے فاصلے پہ رک گئی۔ یہ گوشت بکرے کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس گوشت کی طرف دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرے وجود سے جان نکل گئی۔ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا میں وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں پر آئیں میں نے انہیں اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تم آخر کب تک یہ سارے ڈرامے ختم کرو گی؟ تو مجھے بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اتنی مشکل سے تو میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا اور اس انسان کو تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی۔
تم کیوں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ صرف اور صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھ لیں، میری ایک بات مان لیں، آپ کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اماں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کل ہی میں تمہیں کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گی اور جا کر حساب کرواؤں گی۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں اپنا یہ ڈرامہ بند کرنا ہوگا اور تم اپنے منگیتر سے بھی جا کر معافی مانگو گی۔ میں مزید اب تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میں تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں اور اس بارے میں تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سنوں گی اور نہ ہی تمہارا کوئی بہانہ کام کرے گا۔ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور شام کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پہ آج مجھے شام کے وقت ہی نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس رات میں نے خواب میں ایک بہت ہی ڈرانا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلّا کے ابلے ہوئے پتیلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں تھوڑے ہی فاصلے پہ کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی غور سے اس پتیلے کو دیکھ رہا تھا اور اچانک اس نے نظریں اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال تھیں، وہ مجھے کسی انسان کی نظریں لگ رہی تھیں اور آنکھوں کو میں پہچانتی بھی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کہاں پر دیکھی ہوئی ہیں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور میرے قدم خود بخود اس پتیلے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں تھوڑے فاصلے پہ جا کے رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اچانک ہی میرے وجود کو جھٹکا لگا اور میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور میرا پورا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ ایک خواب تھا اور اسی وقت ہی میری نظر کمرے کے کونے میں پڑی جہاں پر دیگچی رکھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے قریب جا کر دیکھا تو میرا دل سینے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں پر جو پانی پڑا ہوا تھا وہ ابل رہا تھا اور یقیناً یہ اشارہ تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ بہت جلد ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اپنے رب سے دعا کی۔ میں نماز اور دین میں بہت زیادہ دور ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اسی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی دن اٹھ کر نماز پڑھوں گی اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوئی تو کافی ہلکا بھلکا محسوس کر رہی تھی۔ دن کے وقت اماں مجھے اپنے ساتھ عامل کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس بلے نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں خود کو آزاد کروانے کی کوششیں کر رہی تھی لیکن وہ آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ امی یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہیں جتنی بھی قرآنی آیات آتی تھیں وہ ان کا ورد کرنے لگیں اور پھر ایک ہی جھٹکے سے بلے نے میرے پاؤں چھوڑ دیے، لیکن میری ٹانگ پر ایک بہت بڑی خراش پڑ گئی۔ جب میں نے وہ سب اپنی امی کو دکھایا تو ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ یقیناً انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پہلے ہی نماز شروع کر دیتی اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگتی تو شاید میں اتنی بری حالت میں نہ ہوتی۔ امی جس عامل کے پاس مجھے لے کر گئی تھی وہ ایک عام سا بندہ تھا، اس کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے اور یہ جادو بہت ہی خطرناک تھا۔ اس نے اپنے ایک دوستاد کا پتہ بتایا اور اماں کو ہدایت کی کہ عشاء ہونے سے پہلے پہلے اسے وہاں پر لے کر جائیں، کیونکہ اگر تم لوگ لیٹ ہو گئے تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلّا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے یا پھر اس کی جان لے لے۔ ہر طرف خوف و ہراس کی لہر تھی۔ ہم لوگ جتنی جلدی میں چاہ رہے تھے اتنا ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ وہاں پر جانے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے درکار تھے اور عشاء ہونے میں 5 گھنٹے باقی تھے۔ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا ہی مارجن تھا۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جس بس میں ہم سفر کر رہے تھے وہ اچانک ہی راستے میں خراب ہو گئی۔ میں اپنی امی کے ساتھ جب بس سے نیچے اتری تو دوبارہ سے میں نے اس بلے کو دیکھا تھا جو ابھی بھی ایک مسکراہٹ لیے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بار امی کو بھی وہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری قسمت اچھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک سواری مل گئی اور ہم اس بڑے عامل کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے پاس جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے گلے میں ایک تعویذ ایسا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس دن مجھے یاد آیا کہ یہ تعویذ مجھے میری سب سے اچھی دوست نے دیا تھا جو میری بچپن کی سہیلی تھی اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی وہ مجھ سے جدا ہو گئی تھی، تو یقیناً میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی وہی تھی۔ جب میں نے وہ تعویذ اپنے گلے سے جدا کیا تو اس کے ساتھ ہی میرا وجود بھی ایک انجانی طاقت سے آزاد ہو گیا تھا۔ میں کافی خوش محسوس کر رہی تھی۔ وہ اداسی جو ہر وقت ہی میرے وجود پر چھائی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف اور صرف چاروں طرف سکون تھا۔
اس کے بعد مجھے وہ بلہ بھی دکھائی نہیں دیا جاتا اور سامل نے مجھے پڑھائی کرنے کے لیے کچھ صورتیں بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کی کہ میں 1 ہفتے تک اپنی اس دوست کے پاس نہ جاؤں۔ بلا شبہ میرا حق بنتا تھا کہ میں اس سے جا کر اس بارے میں سوال کروں، مگر اس نے مجھے اس نام سے بھی منع کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ خود ہی میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے معافی مت مانگو، بلکہ میرے منگیتر کو جا کے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تب مجھ پہ یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر جس نے مجھے پاگل ثابت کیا تھا وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میری دوست نے اسے پیسے دیے تھے تاکہ وہ میرے منگیتر کو مجھ سے بدزن کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑی گیم تھی جو وہ کھیل رہی تھی اور یقیناً وہ اپنی اس گیم میں کامیاب ہی ہو جاتی اور میرا اس دنیا سے صفایا بھی کر دیتی اگر میری قسمت میں لمبی زندگی نہ لکھی ہوتی۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا مکمل طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ ہر شخص ہی مجھے ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے سب سے قریبی لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ میں کسی سے بھی کوئی چیز لے کر نہیں کھاتی تھی اور نہ ہی اپنے استعمال کے برتن کسی کو دیتی تھی۔ ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ تقریباً 7 سال تک چلتا رہا۔ 7 سال کے بعد میں تھوڑی سی نارمل ہونے لگی، لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں میں ابھی بھی ویسی ہی احتیاط کرتی ہوں، کیونکہ اب مجھے سب سے زیادہ خوف انسانوں سے لگتا ہے۔ انسانوں سے ظالم کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، یہ تو خونی رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور برسوں کی دوستیوں کو بھی ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ لہٰذا ہر انسان کو دوسرے پر ایک حد تک بھروسہ کرنا چاہیے۔ اندھا اعتماد بھی اسے کنویں میں دھکیل دیتا ہے اور یہ بات مجھے سمجھ آ چکی تھی۔